بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت صغریٰ کب تک تھی اور غیبت کبریٰ کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ لہٰذا آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اس کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان سامعین سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب میں باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ سامعین، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 11ویں امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد 12ویں امام علیہ السلام نے اپنے بابا کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 5 سال تھی۔ ہمارے 12ویں امام علیہ السلام کبھی منظر عام پر نہیں آئے، یہ صرف پہلا اور آخری موقع تھا کہ سامنے آئے تھے۔ پیدائش سے لے کے آج تک امام زمانہ لوگوں کی نظروں سے نہاں اور پوشیدہ ہے۔ صرف باپ کی نماز جنازہ پڑھانے آئے تھے، اس کے بعد پردہ غیبت میں چلے گئے۔ اس کا نام ہے غیبت صغریٰ۔ تمام دنیا سے امام علیہ السلام کا تعلق پہلے نہیں تھا، لیکن اب آپ بابا کی شہادت کے بعد امام بن گئے۔ اب تو مومنوں سے تعلق قائم رکھنا ضروری تھا۔ آپ نے مومنوں سے تعلق قائم رکھنے کے لیے اپنا ایک نائب مقرر کیا، اسے نائب خاص کہتے ہیں۔ اگر لوگوں کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو اس کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں۔ حاجت پیش کرنا ہے اس کے سامنے پیش کریں، خمس دینا ہے اس کو دیں، اور وہ مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ سرداب مقدس میں جاتا تو وہاں اس کی ملاقات امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ہوتی اور وہ ان کی خدمت میں یہ تمام باتیں پیش کرتا۔ سرداب عربی زبان کا لفظ ہے۔ سرداب عربی میں تہ خانے کو کہا جاتا ہے۔ آج بھی عرب میں بہت گرمی پڑتی ہے۔ پرانے زمانے میں ایئر کنڈیشنر یا پنکھے کا انتظام نہ تھا۔ ہر گھر کے اندر گھر کے پچھلے حصے میں ایک تہ خانہ بنایا جاتا تھا اور اس تہ خانے میں پانی کی ایک چھوٹی سی نہر جاری کی جاتی تھی۔ اب وہ تہ خانہ اور پانی کی نہر وہاں موجود ہوتی تھی، جس کی وجہ سے بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آیا کرتی تھی۔ 11ویں امام علیہ السلام کے گھر کے اندر بھی ایک تہ خانہ ہوتا تھا جس کو سرداب مقدس کہا جاتا ہے۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے 12ویں امام علیہ السلام کچھ عرصہ تک اسی تہ خانے میں مقیم رہے۔ یہ اطلاع عباسی خلیفہ کو ملی کیونکہ اس کا جاسوسی کا نظام بہت تیز تھا۔ امام علیہ السلام کے ایک شیعہ کو بڑی نگرانی میں رکھا جاتا تھا اور حکومت اس انتظار میں تھی کہ ان کا اپنے امام علیہ السلام سے رابطہ کس طریقے سے ہے۔ اب پتہ نہیں کس شخص نے عباسی خلیفہ کو یہ اطلاع دے دی کہ امام علیہ السلام کا جو نائب ہے وہ اس سرداب میں جا کر امام علیہ السلام سے گفتگو کرتا ہے۔ چنانچہ عباسی خلیفہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا اور کہا کہ تم گھوڑوں پر سوار ہو کر فوراً جاؤ اور جا کر اس سرداب میں اتر جانا اور وہاں جو بھی نظر آئے اسے گرفتار کر کے لے آنا۔ روایت یہ ہے کہ سب کے سب شاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے، پوری طاقت سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے چلے۔ جب یہ لوگ سامرا پہنچے، آدھی رات کا وقت تھا۔ حسب ہدایت ان نشانات کے مطابق جو بتائے گئے تھے اس مکان کے دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ ایک غلام بیٹھا ہوا اوزار بند بن رہا ہے۔ اس سے دریافت کیا کہ مکان میں کون ہے؟ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا کہ مالک مکان ہے، اور خود اپنے کام میں مشغول رہا۔ آنے والوں کی طرف خود توجہ نہ کی اور بالکل مزاحم نہ ہوا۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ اب سرداب مقدسہ میں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ بہت ہرا بھرا باغ ہے، بہت خوبصورت پھل پھول لگے ہیں، ٹھنڈے پانی کی نہر بہہ رہی ہے، لیکن نہر میں پانی انتہائی معمولی ہے، اور نہر کی دوسری طرف
ایک صاحب نہایت حسین و جمیل نورانی صورت بوریے پر عبادت الہی میں مصروف ہیں۔ ایک مرتبہ سب کے سب یہ منظر دیکھ کر مارے حیرت کے کھڑے رہ گئے۔ یہ تہ خانے میں یہ باغ کہاں سے آیا؟ پھر ایک شخص جرأت کر کے آگے بڑھا تاکہ اس نمازی تک پہنچ کر عباسی خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرے، لیکن پانی میں قدم رکھنا تھا کہ ایسا لگا کہ سر سے پاؤں تک وہ شخص ڈوب گیا۔ گردن تک پانی ہی پانی تھا۔ ڈوبنے لگا اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں دینے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے نکالا۔ دوسرا جیدار آگے بڑھا کہ اسے دھوکا ہوا ہے، میں وہاں تک جاؤں گا، مگر اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ جب 7 میں سے 5 آدمی ڈوبتے ڈوبتے بچے تو دوڑتے ہوئے جلدی سے باہر نکلے، گھوڑوں پر سوار ہوئے، اس مکان سے فرار ہو کر سیدھا عباسی خلیفہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے۔ عباسی خلیفہ گھبرایا اور کچھ دیر خاموشی کے بعد کہنے لگا، مجھ کو اب یقین ہو گیا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ان سے نہایت سختی کے ساتھ عہد لیا کہ کسی پر اس واقعے کا اظہار نہ ہو، ورنہ لوگ جان جائیں گے اور بعد میں امام کی امامت کے قائل ہو جائیں گے۔ کچھ دن گزرے کہ دوبارہ اطلاع ملی کہ وہی سرداب مرکز بن رہا ہے شیعوں کا، تو اب اس نے بڑی فوج کو روانہ کیا اور فوج کا سالار نہایت متعصب شخص کو مقرر کیا، اور جب یہ وہاں پہنچے تو پورے مکان کو گھیرے میں لے لیا اور سرداب میں اترے۔ جب سرداب کے قریب پہنچے زینے سے اتر کر اندر داخل ہونا چاہتے تھے کہ اندر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ افسر کو یقین ہو گیا کہ وہ شخص، وہ امام یہی موجود ہے۔ اس نے پوری فوج کو بلایا کہ گھر کے محاصرے سے فائدہ نہیں، سرداب کے دروازے کو بند کر دو، اور سرداب کے دروازے پر دونوں طرف لائن میں کھڑے ہو جاؤ، اور حکم دیا جیسے ہی میں اشارہ کروں تو فوراً حرکت میں آ جانا اور دروازہ کھول کر اندر چلے آنا۔ اور اس فوج کا افسر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہی منظر نظر آیا کہ ایک پرفضا باغ ہے، بہتا ہوا پانی ہے، نہر کے دوسری طرف مسلح بچھائے ہوئے ایک جوان کھڑا ہے، عبادت الہی میں مشغول ہے۔ ایک مرتبہ یہ اس کے قریب پہنچنا چاہتا ہے کہ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ ان کا دیکھنا تھا کہ اس افسر کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور وہ خوبصورت شخص بڑے اطمینان سے مسلح کو لپیٹ کر پانی کو پار کر کے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ تمام فوج یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس افسر کو ہوش آیا کہ وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا۔ فوجی افسر گھبرا کر باہر نکلا۔ سوال کیا، کیا تم نے اس نوجوان کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ تمام سپاہیوں نے کہا، ہماری آنکھوں کے سامنے سے ایک جوان گزر کر تو گیا ہے۔ وہ افسر گھبرا کر کہتا ہے، پھر وہ مجھے نظر کیوں نہیں آیا؟ جب تم نے اسے دیکھا تو میری آنکھوں کو کیا ہو گیا تھا؟ میری آنکھوں پر کس نے پردہ ڈال دیا تھا؟ اس نے گھبرا کر کہا، پھر تم نے روکا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، آپ ہی کا حکم تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم حرکت میں نہ آنا، اس لیے ہم نے دیکھنے کے باوجود حرکت نہیں کر سکے۔ خیر، یہ ہے مصلحت الہی۔ اس روز کے بعد امام زمان کہاں چلے گئے ہمیں نہیں معلوم۔ انہوں نے غیبت صغریٰ کے زمانے میں اپنے 4 نائب مقرر کیے۔ 260 ہجری سے 328 ہجری تک جب امام علیہ السلام کے چوتھے نائب کا انتقال ہوا تو امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا۔ پہلے نائب حضرت عثمان ابن سعید، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 11ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں بغداد میں روغنیات کی دکان کھولی تھی۔
اب بعد میں امام علیہ السلام کے زمانے میں مرکز سمٹ کر آپ کے پاس آ گیا۔ 35 سال کی نیابت کے بعد 295 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن عثمان نائب بنے اور 10 سال تک وہ نائب رہے، اور ان کو ان کی موت سے 2 مہینے پہلے امام علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ اپنی قبر کھود کر رکھو۔ وہ روزانہ اپنی قبر میں اترتے، ایک قرآن کی تلاوت کرتے اور مسلسل قبر کے تذکرے کو لوگوں کے ذہن میں بٹھاتے تھے۔ جب دوسرے نائب کا آخری وقت قریب آیا تو جعفر ابن علی ان کے سرہانے بیٹھے تھے، اور حضرت حسین ابن روح اسی زمانے کی ایک اور شخصیت تھی۔ وہ پائنتی کی طرف بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ وقت آخر دوسرے نائب نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ ابھی ابھی امام علیہ السلام نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میں اپنا نائب حضرت حسین ابن روح کو بناؤں۔ اب حسین ابن روح تیسرے نائب بنے۔ یہ اتنے مقدس بزرگ تھے کہ آج تک لوگ یہ بھی نہیں طے کر پائے کہ یہ شیعہ تھے، سنی تھے، حنبلی تھے، حنفی تھے، جعفری تھے یا پھر کیا تھے۔ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین ابن روح تقیہ کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ 326 ہجری میں جب تیسرے نائب کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے محمد ابن علی سمری کو امام کے حکم سے امام کا چوتھا نائب مقرر کیا۔ یہ سلسلہ 15 شعبان 328 ہجری تک چلتا رہا، اور تقریباً 68 سال کے بعد امام علیہ السلام کے جب چوتھے نائب کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ اب امام علیہ السلام نے اس سلسلے کو بھی ختم کر دیا ہے، اور اب امام علیہ السلام کسی کو بھی اس دنیا میں اپنا نائب خاص مقرر نہیں کریں گے۔ امام علیہ السلام کے چوتھے نائب کے انتقال کے بعد غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو گیا۔ سامعین، ہم اور آپ امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اب اس غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ غیبت کبریٰ میں اپنی ذمہ داریاں جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ سامعین گرامی قدر، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں لبیک یا مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف لکھنا مت بھولیے گا۔